الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن ذیشان سے ہدایات لیتے ہوئے، برکتیں لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب میں سے میں نے سورہ ہمزہ جو کہ مکی صورت ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس مبارک صورت کے اندر خاص طور پر ان معاشرتی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو عمومی طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، اور خاص طور پر اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو عمومی طور پر تو حضور علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے تھے کہ حضور صادق الوعد والامین ہیں، لیکن کچھ ایسے بدبخت تھے، خاص طور پر اخنس بن شریک اور دوسرے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی کوئی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا اور کوئی سامنے طعنہ زنی کرتا، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کو طعنہ زنی کا نشانہ بناتے، ان کی غیبت کرتے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر ان کو وعید سنائی کہ یہ تم اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہو اور جہنم کی آگ کو تم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کام کر رہے ہو۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو سرداران قریش تھے وہ مالدار تھے، ان کے پاس مال تھا، ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں گے، کسی کو منہ کے اوپر کچھ برا بلا کہیں یا کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کریں، کچھ بھی کریں، ہم چونکہ مالدار ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے اور ہمارے پاس چودراہٹ ہے، تو ہم کسی بھی اعتبار سے جو ہے ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو، اور پھر ان کا نام نہیں لیا، ایک مطلق حکم بیان فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ حکم بیان فرما دیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کسی کی چغلی کھائے گا، کسی کو طعنہ زنی کا شکار کرے گا، یا اپنے اندر ایک غرور اور تکبر مال کی وجہ سے کیونکہ جب مال آتا ہے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر اس مال کی حرارت اور گرمی آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر ایک بات طاری ہو جاتی ہے کہ یہ مال مجھے سدا رکھے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان لوگوں کی اس فکر کا اور اس سوچ کا بھی رد فرمایا کہ نہ تمہارا مال سدا رہے گا اور نہ تم سدا رہو گے، تمہارا زوم یہ ہے کہ تم اپنے مالداری کی قوت پر، زور پر اپنے نام کو سدا باقی رکھو گے، سدا باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا کی طرف جانا ہے، ہر چیز نے فرمایا باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ فرمایا باقی رہنے والی یہ چیز ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں جہانوں کے اندر تمہارا نام باقی رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، کس کے لیے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ زنی کرنے والے اور ہر عیب نکالنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ چاہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سامنے تو بات نہیں کرنے کی قوت رکھتے تھے، وہ پیٹھ پیچھے بات کیا کرتے تھے، اور جو سرداران قریش تھے طاقت کے زوم میں، وہ سامنے کھڑے ہو کر بھی طعنہ زنی کرتے تھے۔ تو قرآن نے دونوں کا منع کر دیا کہ فرمایا تم دوسروں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہو اور دوسروں کی عزتوں کو اچھال رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بچ جاؤ گے اور تمہیں یہ مال تمہارا بچا لے گا، فرمایا تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تمہارا مال بھی برباد ہو جائے گا۔